کہ حامد میر بیسیکلی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا پلیئر ہے کہ اس نے ہمیشہ پاکستان کے اہم ترین دور میں پاکستان کو ہیٹ کیا ہے. تم سی آئی اے اور را کی لائن ٹوکا رہے ہو, تو میں تمہارے چہروں کے نقاب نوچوں گا. تم موساد کی لائن ٹوکا رہے ہو. ہم نے گھر میں گھس کے مارا. میں سمجھتا ہوں ایک گریٹر گیم ہے. کون پلیئرز ہیں جو فوری طور پہ اسد طور کے گھر پہنچ جاتے ہیں؟ یہ ان لوگوں کی گیم ہے جو اس وقت پاکستان کو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور نہیں بننے دینا چاہتے. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اسد طور, جو کہ میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا مینٹلی ال ہے, جس کو میں ایک نارمل صحافی مانتا بھی نہیں ہوں, جو اس لیول پہ جا کے گرتا ہے کسی کے بارے میں بات کرنے میں جو کوئی ذکر نہیں کر سکتے آپ مین سٹریم میڈیا پہ, میں اس کو, اچھا لا اینڈ آرڈر اس ملک میں ہونا چاہیے, کسی کو بھی ایسے مارنی پڑنی چاہیے. اب میلافائڈی انٹینشن کہاں پہ آ جاتی ہے؟ وداؤٹ انویسٹیگیشن, وداؤٹ اینی کلو, وداؤٹ اینی نالج, وداؤٹ اینی ریسرچ. حامد میر بڑے فخر سے کہتا کہ میں اینکر نہیں ہوں, میں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوں. اگر تم انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہو تو تم ایک دن میں کیسے بتا رہے ہو کہ آئی ایس آئی کر رہی ہے؟ کیسے کہتے ہو کہ لوکل ادارے کر رہے ہیں؟ کیسے کہتے ہو کہ ہماری پاک فوج کی ایجنسیز کر رہی ہیں؟ یہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو, جو کہ ہوا میں سمجھتے ہو کہ یہ پاکستان کی دفاعی ایجنسیز کا کام ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں اور ہوا میں بالکل نہیں سمجھتا کہ تم انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا کام کر رہے ہو. تم سی آئی اے اور را کی لائن ٹوکا رہے ہو, تم موساد کی لائن ٹوکا رہے ہو, تم پاکستان کے دشمن انڈیا اور اسرائیل کی لائن ٹوکا رہے ہو. تمہاری میلافائڈی انٹینشن یہاں سے ظاہر ہوتی ہے. تم ایک رات میں کیسے بتا سکتے ہو؟ تمہاری انٹینشن صحیح ہوتی تو تم آئی جی کے ساتھ رابطے میں رہتے, تم کہتے ہمیں ایک ایک سٹیپ کی, ایک ایک انویسٹیگیشن کی سے آگاہ رکھا جائے. اور اس کے بعد بھی میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے کام کرنے والے لوگ وہ ہیں جو پاکستان کی دفاعی ایجنسیز کے نام ایسے غیر ذمہ داری طریقے سے نہیں لیتے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی یہ واردات ہو چکی ہے. یہ حامد میر صاحب اپنے آپ کو اصل میں نا ارسطو یہ بہت بڑے جرنلزم کے بڑے بادشاہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. قائد اعظم محمد علی جناح کی رہائش گاہ پہ جب حملہ ہوا, اٹیک ہوا, اس نے راتوں رات کہہ دیا کہ یہ آئی ایس آئی نے کروایا ہے. اس کا کیا کلو تھا اس کے پاس؟ اس کو تو جاتے جاتے وہاں پہ جتنا ٹائم اس کو پہنچنے میں نہیں لگنا تھا, اتنے ٹائم میں اس نے ساری کلو لے کے, سب کچھ لے کے اس نے کہہ دیا کہ جناب یہ آئی ایس آئی نے کرایا. اور اس کی کوئی پیچھے اس کے پاس دلیل نہیں تھی, کوئی بات نہیں تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ہمیشہ پاکستان کے اہم ترین دور میں پاکستان کو ہٹ کیا ہے. جب آپ پنجابی طالبان کے ساتھ اس کی ٹیپ آن ایئر ہوئی تھی, میں اس کا ذکر نہیں کرتا پورا, کیونکہ وہ اس کی بات جو لوگوں نے نہیں بھی سنی تو وہ ریپیٹ ہو جائے گی, لیکن وہاں بھی اس نے قوم کے وسیع تر مفاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. تو ابھی یہ کیا کہتے ہیں, اور افزائی کا آپریشن انہوں نے بند کرنا یا نہیں؟ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ بند نہیں کرنا, تو ہم شمالی وزیرستان میں بھی چڑھائی کریں گے اور 40,000 فوج جو ہے وہ روانہ ہو جائے گی 1-2 دن. وہ آرمی کے جوان جو ایک بہت بڑے مشن پہ تھے, اس نے ان کو نتھی کر دیا سی آئی اے کے ساتھ اور ایک کنفیوژن پھیلا کے ان کو مروایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حامد میر بیسیکلی ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا پلیئر ہے, اور اس کا جو بھی گینگ بنا ہوا ہے, اس گینگ کا گریٹر مشن اس ملک میں جو اب ایک ترقی کی فضا اور ایک پرو پاکستان ماحول بنا ہوا ہے, ایک ایسی لیڈرشپ آئی ہے جو پرو پاکستان, اور اس وقت پاکستان کے جو ادارے اور سارا جو چل رہا ہے, یہ اس کو بریک کرنے کی بڑی گینگ, بڑی منصوبے کا حصہ بنتا جا رہا ہے. 2023 آپ کو پتا ہے 2023 میں کیا بنے گا, عدلیہ میں کیا کیا چینجز ہونی ہیں. کون پلیئر ہیں جو ان کے گھر جا کے فوری طور پہ مطیع اللہ جان کے گھر پہنچ جاتے ہیں؟ کون پلیئرز ہیں جو فوری طور پہ اسد طور کے گھر پہنچ جاتے ہیں؟ اور یہ دونوں کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ یہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسیز کو نقصان پہنچاتے پھر رہے ہیں, اور ذمہ دار ترین عدلیہ کے لوگ ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں, اور حامد میر ان کا پارٹ بن جاتا ہے. کیا یہ محض اتفاق ہے؟ آپ سمجھتے ہیں یہ اتفاق ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ گریٹر گیم ہے. یہ کس کی گیم ہے؟ یہ موساد کی گیم ہے, اسرائیل کی. یہ انڈیا کی گیم ہے, را کی. یہ ان لوگوں کی گیم ہے جو اس وقت پاکستان کو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور نہیں بننے دینا چاہتے. وہ جو چاہتے ہیں رشیا کو یہاں سے گیس پائپ لائن نہ مل سکے, جو چاہتے ہیں ایران کے ساتھ چائنا کا جو اگریمنٹ جس کی وجہ سے پاکستان کو اربوں ڈالر کا فائدہ ہوگا, اکنامک زونز بنیں گے, وہ نامکمل ہو سکے. یہ چاہتے ہیں کہ یہ خطہ سکون سے نہ رہے. اور یہ کون چاہتے ہیں؟ یہ آپ خود فیصلہ کر لیں کون چاہتے ہیں. امریکہ ہمیشہ سے اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں لوکل اسٹیبلشمنٹ ہے, لوکل اسٹیبلشمنٹ میں ایک طاقت ہے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں سوچیں کتنی طاقت ہے.
वो कितने लोगों को खरीदती होगी यहां पे, वो अपने एजेंडा किन किन के जरिए यहां पे इंप्लीमेंट कराती होगी। मैं ये समझता हूं पाकिस्तान बहुत सालों के बाद एक क्लियर विजन के साथ आगे बढ़ रहा है, खुद मुख्तारी शो कर रहा है, सबके साथ एक दोस्ती का तल्लक रख रहा है, लेकिन अपने बेनिफिट को मुकद्दम रख रहा है। अब इनको तकलीफ क्या हुई है, हम उस तरह अमेरिका के कहने पे अड्डे नहीं दे रहे। तकलीफ यह है ना कि अमेरिका के कहने पे उस तरह अड्डे नहीं दे रहे। तकलीफ यह है कि अमेरिका हमें डिक्टेशन देना चाह रहा है कि इंडिया के साथ ये सेटिंग करो और उनके साथ तजारत शुरू करो, और हम कहते हैं कि नहीं, इंडिया के साथ कश्मीर का मामला जब तक 5 अगस्त की सतह पे नहीं वापस जाएगा तब तक हम इंडिया के साथ तजारत नहीं करेंगे। ये वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जिसको तकलीफ हो रही है, और ये वो लोग हैं जो उस तकलीफ को उनके लिए दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में वो बढ़ावा दे रहे हैं। और मैं पहली दफा जियो को भी आज कहूंगा कि मीर शकील साहब, आपने भी शायद मेरी जिंदगी में तो पहला एक अच्छा काम किया है कि इसको उठा के बाहर फेंका है, और इस पे अब आपको कायम रहना होगा, तो मेरी नजर में आपकी रेटिंग शायद बढ़ जाए। और आप सोचें कि जो अदलिया के जज साहब इनके घर में जाके इनको मिलते हैं, मतीउल्लाह जान को मिलते हैं, असद तूर को मिलते हैं, मुझे यह बताएं कि जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट इनको इजाजत देता है कि जजेस किसी के इस तरह घर में जाएं या जजेस पार्टी बने? जजेस का तो बहुत ही मुकद्दम रोल है इस्लाम की रूह से भी और आइन की रूह से भी। जजेस को तो इम्पार्शल रहना है। अगर जजेस के खिलाफ कोई इम्पार्शल हो भी जाता है तो जज का काम नहीं है कि वो जवाब में एक पार्टी बन जाए। जज को इम्पार्शल रहना, और मैं समझता हूं ये जज को, ये हरकत ही जज को डिस्क्वालीफाई कराती है, उसकी उस सतह, उस स्टैंडर्ड का जज उसको नहीं रहने देती, या मैं समझता हूं ये चीज उसको डिस्क्वालीफाई करती है कि अगर वो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनता है, ये इट्सेल्फ कि वो पार्टी बन रहा है, ये उसको डिस्क्वालीफाई करता है।